ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے قریب سے گزرے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے عنایت فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرہ تو بہت ہے، تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کہ صرف نصف ذرہ ہی عطا فرما دے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، یا اللہ اسے اپنے عشق کا نصف ذرہ مرحمت فرما دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، یا اللہ اس نوجوان سے میرا سامنا کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نوجوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو، وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے؟ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اگر اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! جب اتنی سی سطح پر انسان کا یہ حال ہے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج کا نوری سفر کر کے اپنے رب کے سامنے روبرو اپنے رب سے باتیں کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ایک تجلی نہ سہ سکے، کیا مقام ہے ذات محمدی کا! اپنے رب کی تجلیوں کو باقاعدہ سہتے ہوئے واپس تشریف بھی لائے اور پورے ہوش و حواس میں ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے اپنے نبوت کے منصب کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران میری نظر اچانک ایک شخص پر پڑی جو ہر قدم کے اٹھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ میں نے اسے کہا، اے شخص، تو تسبیح اور تحلیل کو ترک کر کے صرف درود شریف پڑھنے پر متوجہ ہے، کیا تیرے پاس اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا تجھے عافیت بخشے، تو کون شخص ہے؟ میں نے کہا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ پہلے زمانے میں سے خاص شخصیت نہ ہوتے تو میں اپنے حال کی آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس نے بیان کیا، میں اور میرا والد حج بیت اللہ کے لیے نکلے، مجھے یہاں تک کہ منزلیں طے کرتے کرتے ایک جگہ میرا والد بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرا باپ سفر کی زمین سے ایسی موت مرا، پھر میں نے چادر کو کھینچ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں سو گیا۔ بحالت خواب میں یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور نہایت پاکیزہ لباس اور عمدہ خوشبو میں نے نہیں دیکھی میرے باپ کے نزدیک ہوا۔ پھر اس شخص نے چادر کو میرے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر اس شخص نے واپس لوٹنا چاہا تو میں اٹھا اور اس شخص کی چادر پکڑ کر عرض کیا، یا سیدی، اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے میرے باپ کی طرف مسافرت کی زمین میں تجھے بصورت رحمت بھیجا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بہت زیادہ گنہگار تھا، ہاں ایک بات تھی کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرتا تھا، پر جب اس پر مصیبت نازل ہوئی مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں دارائے دنیا میں سے اس شخص کی فریاد رسی کرنے والا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور پیٹ کی سوجن اتر گئی ہے۔ اے وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعا قبول کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔